मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ منافقین کے سلسلے میں یہ آیات جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ان کی پہلی حرکت کہ وہ اس طرح کا مکر و فریب اختیار کرنے والے ہیں جس سے اپنے طور پر وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان شرارتوں کا علم نہیں. اسی طرح جو ایمان والے ہیں ان کو بھی ان باتوں کا علم نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ خالق کائنات تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو تو سبھی باتیں نہ ہیں. البتہ مومن جو ہیں ان کو ان کے بعد کرائم سے، بعد رویے سے اور طرز عمل سے ان کا فریبی اور دھوکہ باز ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن دل کی بات وہ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. وہ تو ظاہر جو کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا اعتبار کرتے ہیں. تو منافقین نے ایسا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے گویا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی. جیسا کہ وہ اس طرح کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صبح سویرے کلمہ پڑھ لیتے، ایمان لے آتے، اور جس وقت شام کا وقت ہوتا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر وہ انکار کر دیتے. اور اس سے یہ لوگوں میں دھوکہ دہی پھیلانے کا گویا وہ طریقہ کار اختیار کرتے کہ دیکھو بھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے جو اس کو قبول کیا صبح اور شام کو اس دین کو چھوڑ دیا، اس دین میں کوئی نقص ہے نا، اس کے اندر کوئی خرابی ہے جس خرابی کا ان کو پہلے علم نہیں تھا. جب یہ ایمان لائے تو جب ان کو خرابی معلوم ہوگی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ دین قابل قبول نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نعوذ باللہ وہ اچھی نہیں ہے. تو اس انداز سے وہ دھوکہ بازی سے، دھوکہ دہی سے وہ کام لے کر اسلام سے متنفر کر دی.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، مگر ایسے طرز عمل سے جو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں الحمدللہ وہ نقصان فرمایا اسلام کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دشمنی جو ہے اس کے بارے میں جو لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نفرت پیدا ہو سکتی ہے. وہ جتنا مرضی دوڑ لگا لے، در حقیقت جب اس دھوکہ بازی کی سزا ان کو ملے گی تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا. جیسے کسی عربی شاعر نے کہا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَبَغْلٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مُحْمَرٌ، کہ جب یہ غبار جو جس کا بادل اٹھا ہوا ہے جب یہ غبار ختم ہو جائے گا تو تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تو گدھے پر سوار ہے یا تو گھوڑے پر سوار ہے. مطلب جب قیامت کا دن ہوگا بلکہ جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ دھوکہ دہی جو ہے اس کی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی. اس وقت ان کو پتہ چلے گا وہ ہم نے فریب کاری کی ہے، اس سے ان کا نقصان تو کچھ ہوا نہیں. اللہ نے اسلام کو اور ترقی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں اور بڑھا دیا، اور جو ہمارے فریب کے اندر چند آدمی آئے تھے وہ بھی فریب سے نکل گئے. اب اس فریب کی جو سزا ہے وہ ان کے سامنے، وہ سزا جب ملے گی تو اس وقت وہ سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے جو دھوکہ کیا تھا تو آج اس کی سزا بھگت رہے گی. مگر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت تو سزا اس کی سامنے ہوگی، اور وہ سزا جو ہے قرآن مجید نے اس کا ایک نمونہ ذکر کیا کہ میدان معاشر سے چلیں گے ایمان والے جو ہیں وہ بھی چلیں گے. ایمان والے کے ایمان کی جو روشنی ہوگی، نور ہوگا، وہ ان کے ماتھے پر سرچ لائٹ کی شکل میں ظاہر کر دیا جائے. ایمان کی روشنی جو ہے وہ چہرے پر بھی آ جائے، جس کی وجہ سے پل صراط کا جو راستہ ہے وہ روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ روشنی ہم سب کو عنایت فرمائے. منافقین جو ہیں ان کو وقتی طور پر تھوڑی سی روشنی حشر سے جب چلیں گے تو اس وقت دی جائے جیسا انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ بھرا تھا دنیا میں. جب چند قدم چلیں گے تو وہ روشنی بجھ جائے، اور ادھر ایمان والے جن کے ساتھ چل کر وہ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ تیزی سے آگے نکل جائے اور یہ اندھیرے کے اندر رہ گئے. جس طرح دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا دھوکہ دہی کا، بالکل اسی طرح وقتی طور پر روشنی دی، چند قدم چلے روشنی بجھ گئی. ایمان والوں کی طرف سے بھی جو ان کو روشنی حاصل ہوئی تھی تھوڑی بہت ہی، تو وہ تیزی سے چلے گئے، آگے نکل گئے، اور یہ پیچھے رہ گئے. یہ اندھیرے کے اندر مبتلا ہو کر وہی جہنم کے اندر گر جائے. تو انہوں نے جس طرح دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، چند قدم ایمان کی طرف چلے اور اس کے بعد پھر، اور وہ بھی دھوکے کی خاطر تھے تاکہ ایمان والوں کو دھوکہ دیا جائے، تو خالق کائنات کی طرف سے اس کا یہ صلہ مل گیا بالکل اسی طرح سے. تو جہنم میں جس طرح کفار جو ہے پل صراط سے گر جائیں گے، اسی طرح یہ بھی پل صراط سے جہنم کے اندر گرے گا، کیونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہماری یہ جو دھوکے سے ہم ایمان لائے تھے آج اس کا نتیجہ ہمیں مل گیا، مگر اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، منافقت بیٹھ چکی ہے، حرص دنیا کی جو ہے اس قدر شدید ہے کہ اس کے لیے وہ ہر چیز بٹے پر لگا دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں مال آنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لیے ایمان کا سودا جو ظاہری طور پر وہ ایمان لائے تھے، اگر اس کو بھی فروخت کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں کے اندر حرص کی بیماری، حسد کی بیماری اور اسلام دشمنی کی بیماری، بہت ساری بیماریاں ان کے دلوں کے اندر جو ہیں وہ رچ چکی ہیں اور وہ بیماریوں کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ اب یہ ایسے سٹیج پر ہیں کہ یہ علاج کے قابل نہیں ہے، ان کا مرض جو ہے وہ علاج کے قابل ہے۔ جیسا کہ کوئی مریض جس کو بہت ساری لا علاج بیماریاں جو ہیں جو ڈاکٹروں کے اور حکیموں کے بس کی نہیں ہیں وہ ہو جائے تو وہ کہیں گے بھی میاں کس کا علاج کریں؟ ایک کا علاج کرتے ہیں، دوسری میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری کا علاج کرتے ہیں تو تیسری بیماری جو ہے وہ جوش مارنے لگتی ہے۔ اس لیے وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر وہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو ہے اپنی اسی منافقت کے اندر وہ ہلاک ہو جائے اور اس کو وہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی جو ہے ملی۔ جس طرح اس نے زوردار انداز سے اسلام کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے پوری تگ و دو کی، تو اسی طرح اس کی رسوائی جو ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے غلاموں کے بعد غلاموں کے بعد غلاموں کے بعد غلاموں کے بعد اس نے آپ کی ذات گرامی کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں کی گئی۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ کی طرف سے یہ آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا کہ آئندہ اس قسم کا جو منافق مر جائے آپ اس کا ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اس کی قبر پر استغفار کے لیے بھی آپ یہ دنیا کے اندر ہی اس کو نقد نتیجہ مل گیا۔ گویا ان کی بیماری ایسے درجے تک پہنچ چکی ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کا اور وہ حرص اور بڑھ گئی، اسلام کی مخالفت والی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ان کی اس تکذیب کی وجہ سے کہ وہ اسلام کو جھٹلاتے تھے، جھوٹا کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہتے تھے، اس لیے خالق کائنات نے ان کو یہ سزا دی۔ اب منافقین کی ایک اور حرکت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ بھی تم نے زمین کے اندر کیا فساد مچا رکھا ہے، قالوا تو جواب میں کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ بھی ہم تو فساد کی غرض سے نہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے کرتوت جو ہیں وہ تو سارے فساد مچانے کے لیے ہیں، لیکن ظاہری لیبل جو ہے اس پر وہ اصلاح کا لگا ہوا ہے۔ اور اس وقت دیکھ لو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی اسی طرح کا ہی ہے، اور جو کام ہیں ان کے وہ سارے کے سارے وہ بالکل الٹ ہیں، وہ سارے کے سارے فساد اور بگاڑ کے ہیں۔ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو اصلاح اور درستی کی خاطر جس کے نتائج جو ہیں اصلاح کی صورت میں نکلتے ہوں، کوئی ایک کام بھی نہیں۔ تو منافقین جو ہیں ان کے
سارے ارادے جو ہیں اس کی تہ کے اندر ہے، چونکہ اصل یہی تھا کہ جس طریقے سے بھی اسلام کو نقصان پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے، آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے، صحابہ کرام کو، تو اس طرح نقصان پہنچاؤ، یہ ان کی غرض تھی۔ اور اس غرض کے لیے وہ ہر گھڑی وہ بالکل تیار اور اٹینشن رہتے تھے۔ فرمایا کہ قالوا انما نحن مصلحون، تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپس میں مخالفت پیدا ہوئی ہے ان نیا دین لانے والوں کی طرف سے، ان کی آمد کی وجہ سے اوس اور خزرج کے اندر اور اسی طرح دوسرے قبائل کے اندر جو یہ مخالفت کی خلیج پیدا ہوئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلیج ختم ہو جائے اور ان میں باہمی موافقت ہو جائے۔ تو حالانکہ یہ حرکت جو ہے، کیونکہ اسلام اور کفر ان کا آپس میں جوڑ لگ ہی نہیں سکتا۔ کفر اللہ کی نافرمانی ہے اور اسلام جو ہے اللہ کی عین فرمانبرداری ہے، تو نافرمانی اور فرمانبرداری دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ اسی کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ یہ ہے سراسر فساد، لیکن نام اس کا اصلاح کا رکھا ہوا۔ جس طرح کہ ہمارے تعلیمی نصابوں کے اندر وہ ایسی چیزیں داخل کرتے ہیں کہ جس سے مقصود ان کا وہ دین کو نقصان پہنچانا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو نصاب کی اصلاح کی ہے۔ نصاب کی اصلاح کے رنگ میں وہ نصاب کے اندر فساد اور بگاڑ والی باتیں جو ہیں وہ داخل کرتے ہیں، اور نام اس کا اصلاح۔ جب اس پر خبردار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیت یہ نہیں تھی۔ جس طرح کے مثلاً جن صورتوں میں جہاد کا ذکر تھا، وہ بعض صورتیں نصاب کے اندر داخل تھیں، مختلف جماعتوں کے نصاب، انہوں نے وہ آئے تھے تاکہ یہ جہاد کا نام بھی نہ دے، کیونکہ قادیانیت جو ہے اس کا ایک ٹارگیٹ یہ بھی ہے کہ یہ جہاد کا نام ہی ختم ہو جائے۔ در سمین کے اندر غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے خود کہا، چھوڑ دو لوگوں جہاد کا یہ خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ و جدال۔ اس کے در سمین جو ہے کتاب ہے غلام احمد قادیانی، نظم کی شکل میں، اور اس کے اندر تو ان کے ہاں جہاد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مٹ جانا چاہیے، مگر یہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ اس کا، اور اس کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی اصلاح کرنے والے کی اصلاح اس کو نہیں روک سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھی اصلاح کرنے والے ہیں، یہ سارے جو ہم نے تجویزیں پیش کی ہے یہ اصلاح کی خاطر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 2 سالہ جو دور گزرا ہے تو اس کے اندر کتنی اصلاح ہوئی ہے، جو آگے تھوڑی بہت اصلاح تھی وہ بھی بگاڑ میں بدل گئی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، میں اصل تو یہ فساد مچانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں ہے انہیں کہ غلط چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جب یہ آدمی کے اندر صحیح غلط کا اختیار ختم ہو جاتا ہے تو اس کے شعور کے اندر ہی یہ بات ہے جو صحیح ہوتی ہے وہ آتی نہیں ہے۔
اور شعور جب بیدار ہوتا ہے تو اس وقت صحیح غلط کا امتیاز جو ہے وہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی ان کو یہ کہہ دیتا ہے ویزا قیل لهم آمنوا، اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے بھی ایمان لے آؤ، تم سیدھا اور سچا ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس طرح کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے تو اپنی دنیا کو داؤ پر لگا دیا، ہمیں تو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہ نہیں طرز عمل اختیار کر سکتے. ہم اپنے آپ کو کیوں بے وقوف بنائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مخلصانہ ایمان والے ہیں ان کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں. جب یہ صحابہ کرام کو گالی دی انہوں نے تو خالق کائنات کی طرف سے جواب اس کا آیا. انہوں نے تو فقط اتنی ہی بات کہی کہ یہ بے وقوف ہے، انہوں نے کو تو اپنی دنیا کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، نہ اپنی اولاد کا احساس، نہ دنیا کا احساس، نہ اپنے گھر کا احساس، نہ باہر کا کوئی احساس، نہ اپنے رشتہ داروں کا احساس. تو انہوں نے سب کو جو ہے اسی دین کی خاطر بٹے پر لگا دیا. تو ہم نہیں ایسا کر سکتے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے برادری سے تعلقات ہیں، دوستوں و احباب سے تعلقات ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ہیں، اس میں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں مختلف معاملات جو ہیں ان میں دخل اندازی کر کے ان کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم نے تو بھی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ان کے ساتھ یہود کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی برقرار، اس لیے کہ کئی کام یہودی جو ہے زرگری کا کام کرتے تھے. بنو قینقاع کے یہودی سارے ہی وہ زرگر تھے، سونے کے زیورات، سونے چاندی کے یہ بناتے تھے. بنو قینقاع کہنے لگے بھی شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر یہ زیورات کا سلسلہ اگر ان سے بگاڑ پیدا کریں گے تو یہ سلسلہ جو ہے خوشی کے موقع پر زینت کی چیزیں ہمیں کہاں سے مہیا ہوں گی. اسی طرح ان کے ہاں باغات ہیں، تو ان باغات سے جو پھل وغیرہ کھجور وغیرہ کے آتے ہیں تو اگر ان سے تعلقات بگڑ جائیں گے تو وہ اپنی کھجوریں کسی اور جگہ بیچ دیں گے. ہمارے ہاں ایک کمی ہو جائے گی اس بات کی، اس لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. تم نے تو سب کچھ اپنی دنیا جو ہے اس کو ختم کر لیا، اور تم تو ہوا پر گزارا کر سکتے ہو، ہم نہیں ہوا پر گزارا کر سکتے، ہماری آل اولاد بھی ہے ان کو بھی پالنا ہے. یہ اس قسم کی باتیں وہ کرتے. تو خالق کائنات کی طرف سے ان کا جو جواب دیا گیا کہ صحابہ کرام کو تم گالی نکالتے ہو، تو میں سنو، الا انہم هم السفہاء. ایک تو الا جو حرف تنبیہ ہے، خبردار، یہ بکواس منہ سے مت نکالو، تمہارے یہ غلط بات ہے، بہتان بازی ہے. پہلے تو الا کا لفظ ہے، پھر ان کی تاکید کی، پھر ہم کی تاکید کی، پھر المفسد کہا. 4 تاکیدوں کے ساتھ ان کی اس بات کی تردید فرمائی کہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں، اس گالی کا اثر واپس تم پر لوٹایا جاتا ہے، اس گالی کا اثر تمہیں پہنچے گا، صحابہ کو اس سے کچھ نقصان نہیں. الا انہم هم السفہاء، کہ تم ہی اصل بے وقوف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا جو چند روزہ ہے اور فنا ہونے والی ہے، اس کی خاطر تم نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور اس کا آرام و سکون اور اس کی نعمتیں، ان سب کو تم نے بیچ ڈالا اور دنیا کے چند ٹکے لے لیے. تمہیں شرم آنی چاہیے. کیا وہ آدمی جو کہ 1-2 دن کے آرام کے لیے اپنی ہمیشہ ہمیش کا آرام جو ہے اس کو قربان کر دے، اس کو کون عقل مند کہتا ہے؟ حقیقی بے وقوف وہی ہے.
جو چند روزہ آرام کی خاطر وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے سارے انعامات اور سارے اس کے سکون کو قربان کر دیں۔ الا انہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا یہ جانتے نہیں، اگر یہ صحیح بات جان لیتے تو یہ مان لیتے، انہوں نے اس بات کو جانا ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں، وہ نہایت عقل مند ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت جو ہے وہ بنا لی، اور دنیا کے مسائل جو ہیں، دنیا کے دکھ، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو ایسا آدمی تو عقل مند ہے جو اپنے مستقبل کے لیے کمائی کو جمع کر لے، ایسی زندگی کے لیے جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ تو صحابہ کرام نے تو بہت اعلیٰ سودا کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے، اپنا مکان چھوڑ دیا، جو مال تھا وہ بھی چھوڑ دیا، روانہ ہوئے تو مشرکین کا ایک گنڈوں کا گروپ وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ کئی میل باہر آگے جب آپ تو وہ پیچھے سے گھوڑ سواروں کا وہ دستہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا بھی تو مکہ کے رہندہ رہا، مکہ میں رہتے ہوئے تم نے سارا مال کمایا، تو باہر سے آیا تھا اور مال ہمارے شہر سے کمایا تو نے، یہ مال دیتی جا سکتا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو میرے پاس یہ تیر کمان ہے، اور یہ تیر اتنے ہیں میرے پاس، اور تلوار بھی ہے۔ فرمانے لگے سنو، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے میں تمہیں تینوں سے چھید دوں گا، اور جانتے ہو میرا نشانہ کتنا زبردست ہے، میرا نشانہ خطا نہیں کرتا، اور پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میرے پاس تلوار ہے، جب تک تلوار جو ہے یہ سلامت رہے گی میرے ہاتھ میں، ٹوٹے گی نہیں، اس وقت تک میں کسی کو تم میں سے کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گا۔ تلوار جب ٹوٹ جائے گی تو پھر اگر تم زندہ رہے تو پھر تم مجھے گرفتار کر سکو۔ فرمایا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے ہم مال چاہتے ہیں، تم نے مال بہت کمایا، تم یہ مختلف چیزیں لوہے کی چادر کی بناتے تھے، لوہاروں کا کام، تم یہ مختلف چیزیں بناتے تھے اور اپنی مرضی سے ان کا مول اور ان کے پیسے لگاتے تھے، کیونکہ تم واحد کاریگر تھے مکہ میں ان چیزوں کے بنانے کے، اس لیے تم مرضی کے پیسے لگاتے۔ تو اب وہ پیسے جو تم نے یہاں ہمارے شہر سے کمائے ہیں وہ پیسے ہمیں دے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا بس، کہنے لگے جی بس ہمارا مطالبہ صرف پیسے کا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے مکان میں فلاں جانب جو ہے وہاں وہ پیسے زمین کے اندر دفن ہے، جاؤ بولے لو۔ دیکھ لو ان کو کتنا یقین تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ کہنے لگے ہمیں تمہاری زبان پر اعتماد ہے کہ تم مسلمان ہو، تم جھوٹ نہیں بولتے، جیسا تمہارے پیغمبر وہ جھوٹ نہیں بولتے اسی طرح تم بھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیں یقین ہے کہ جو جگہ تم بتلا رہے ہو اسی جگہ پیسے ہو۔ فرمایا جا کر لے لو۔ انہوں نے آپ کا رستہ چھوڑ دیا۔ جب آپ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صہیب ہاں بھائی کیا معاملہ رہا، سفر کے حالات بتلائے۔
فرمایا کہ ربحا صہیب تو نے نفع کا سودا کر لیا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر وطن کو مال کو چھوڑنے کا جو سودا کیا اور آخرت اپنی خرید لی تو تم نے نفع کا سودا کیا۔ تو مشرکین جو ہیں اور منافقین کیونکہ ان کا مقصود تو مال ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں بے وقوف ہے، حالانکہ ان کا عقل مندی والا کام ہے اور ان کا اپنا کام مکانہ کام ہے کہ انہوں نے چند روزہ جو استعمال ہونے والی چیز ہے اور ساتھ بھی نہیں جاتی، موت کے بعد سب سے جدا ہو جاتی ہے، اس چیز کی خاطر انہوں نے اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور اس کے آرام کو انہوں نے پیش ڈالا ہے، اس لیے حقیقت کے اندر یہ بے وقوف ہے۔ اللہ مصطفیٰ اور فرمائے ان کا طرز عمل یہ ہے، ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جس وقت یہ علیحدگی میں ان کفار کے ساتھ ملتے ہیں اذا خلوا الی شیاطینہم، ان کو شیاطین قرار دیا، ان کو خالق کائنات نے شیاطین فرمایا کہ جس وقت یہ کافر سرداروں کے پاس یہودی لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں انما معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ یہودی جو ہے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جب اپنے قوم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مخلص نہیں تو ہمارے ساتھ بھی مخلص نہیں، ان کو بھی ان پر اعتماد نہیں تھا۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، مسلمان بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور جو جن کی خاطر انہوں نے کیا تھا یہ کام وہ بھی ان پر اعتماد نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم ہمارے ہی ہو، ہمیں بھی اعتماد ہے تم ہمارے ہی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر راز کی باتیں سن کر آ کر ان کو بتلاتے تھے وہ راز، تو ان کو تو اس سے سہولت تھی کہ خود جو ہے راز معلوم کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، ان کے ذریعے سے راز مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ان کو معلوم ہو جاتے تھے۔ فرمایا ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں۔ فرمایا سنو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان قریب ایک اس مذاق کی سزا دیں گے، ویردہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی سرکشی کے اندر یوں ہی اللہ جل شانہ ان کو کھینچتے چلے جائیں گے، یعنی یہ سرکشی ان کی برقرار رہے گی، اور یعمہون تو ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ منافقین جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے اسی طرح رہی اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور اسلام الحمدللہ روز بروز ترقی کرتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا وہ فلانے تو منافق ہے تو مسجد سے نکل جا۔ قریباً 80 آدمی ان کو، کئی سچے مسلمان ہو گئے، تو جنہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر سے نکال دیا۔ اب وہ پورے مدینہ منورہ ہی نہیں بلکہ اطراف کے قبائل میں بھی جو ہے ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اب وہ کافر جو تھے ان کو اللہ نے مٹا دیا، مکہ فتح ہو گیا، اور ادھر ان کا جو یہودی تھے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جن پر ان کی جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے، تو جن پر بھروسہ تھا ان کا وہ ساری ان کے بھروسے ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مدینہ میں اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور یہ عقل کے اندھے اسی طرح رہے۔ ان کا سردنا عبداللہ بن ابی
وہ 9 ہجری کے اندر وہ مر گیا، اور اس پر اس کے متعلق جو آیات اتری وہ جو میں نے پہلے پڑھی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کسی بھی منافق جو ہے اس کی نماز سے آئندہ روک دیا۔ یہ ذلت و رسوائی اس کے لیے بھی ہو گئی، ان کے لیے بھی ہو گئی کہ نام بنام ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر سزا ہے، اور رہی آخرت کی سزا تو جو منافقین ہیں ان کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے، یعنی کافروں سے بھی بڑھ کر ان کو سزا ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہر اسلام کرتے تھے اور اندر کفر تھا، تو یہ کفر خطرناک ہے، اس لیے خالق کائنات نے ان کی سزا بھی سخت دی۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے محفوظ فرمائے، اور منافقت جو ہے اس سے اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھے، اور مخلصانہ ایمان جو ہے یہی ہمارے نصیب کے اندر ہمیشہ رکھے، اور اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ وابستگی رکھتے ہوئے دنیا سے اللہ پاک لے جائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔